جی سر بولیں. اچھا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قبلہ جناب حضور حسن اللہ یاری صاحب انہوں نے آپ کے ان اٹھائے ہوئے پوائنٹ کا جواب دیا ہے. میں انصاف سے کہوں گا جس طرح بھی دیا ہے جیسا بھی دیا ہے جو انہوں نے بات کی نا اذیت دینا اور میں سننا چاہتا ہوں ان سے ایک دفعہ پھر جواب اگر دیا نا 2 منٹ میں عدم احترام پہ بات کریں. 2 منٹ ان کو دے دیں 2 منٹ عدم احترام پہ. مجھے تو میں نے نہیں سنا کہ بھائی اس واقعے میں عدم احترام نہیں. 2 منٹ کافی ہے. اپنا جواب یہ دوبارہ ایک بار دوہرا لیں. آپ کہتے ہیں نا جواب دیا جواب کو دوہرا لو بھائی عدم احترام والی جواب. علامہ صاحب میری عرض سنیں اگر وہ جواب دیتے ہیں بالفرض ابھی بھی دے دیں گے اگر وہ جواب دیتے ہیں وہ پھر ناظرین فیصلہ کر لیں گے. میں عرض کر رہا ہوں چاہے وہ جواب مستند ہے یا نہیں ہے وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے وہ جواب ضرور دیں گے. جواب ان کا کیا ہے دیکھیں میں سننا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں انہوں نے جواب نہیں دیا ہے. ہر دفعہ یہ اوائڈ کرتے ہیں جواب نہیں دیتے. یہ نہیں کہ بھائی اذیت نبی کسی کے بارگاہ میں آپ آواز بلند کریں جھگڑا کریں یہ اس کی اذیت ہے یا نہیں ہے. کب اس نے جواب دیا کیا دیکھیے اذیت نہیں ہے. اور میں ابھی جواب دے دیتا ہوں. چلو پہلی والے باتوں پہ میں نے جواب دیے. ایک منٹ میری بات سن لیجیے گا. وہ جواب انہوں نے دیے کچھ ہو سکتا ہے کہ ایسا موضوع کے ساتھ نہ ہو تو وہ انہوں نے نہ دیا. مجھے تو سنا ہی نہیں دیا. اب دیکھیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے حکم نہیں بنایا. قرآن قسم کا کہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کو حکم نہیں بناتا مشاجرہ میں وہ کافر ہے مسلمان مومن نہیں ہے. کب اس نے جواب دیا؟ اچھا یہ اس کا جواب یہ ہے بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے ان کو حکم ماننے سے انکار نہیں کیا. بھائی قرآن یہ نہیں کہتا جو آپ کو حکم ماننے سے انکار کرے وہ کافر ہے. جو آپ کو حکم نہ بنائے مشاجرے میں وہ کافر ہے. واجب تکریم علماء کرام میں عرض یہ کر رہا ہوں 4 آپ کی ٹرن ہو چکی ہیں. اگر یہ ہماری جو ہے نا یہ ڈیبیٹ یہ صرف اپنی سوال و جواب تھی کچھ میں نے درمیان میں گفتگو کی اس لیے ٹائم نہیں کسی کا چلا. اگر 5ویں ٹرن اگر ہم شروع کرتے ہیں تو یہ جناب محترم اللہ یاری صاحب شروع کریں گے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میری تجویز یہ ہے دیکھیں میرا مدعا ہے یہ جواب دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا. 2 منٹ مجھے دے دیں. میرے جو 3 دلیل دیے ہیں میں ان پہ 2 منٹ ہر دلیل پہ میں 2 منٹ بات کروں 2 منٹ میں یہ جواب دیں گے. پھر اگلے پھر لوگ فیصلہ. میں تو کہتا ہوں انہوں نے جواب کوئی نہیں دیا. ٹھیک ہے نا اس طرح کر دیں 5 منٹ نا اگلی نہیں 5 منٹ میں رکھیں. کیوں ٹائم دیکھیں 3 باتیں نا ہر بات پہ میں 1 منٹ لیتا ہوں ان کو 2 منٹ دیتے ہیں. میری باتوں کا بھی تو جواب نہیں دیا نا. پھر میری باتوں کا بھی جواب نہیں دیا. یہ بھاگ رہے ہیں نا. یہ ٹھیک ہے میں تو کہہ رہا ہوں جواب دیتا ہوا آ رہا ہوں. ٹھیک ہے 1 منٹ دیکھو بھائی صاحب ہمارا دے دوں گا مجھے کیا مسئلہ. ماڈریٹر صاحب 1 منٹ مجھے دے دیں 2 منٹ ان کو دے دیں اجازت دیں. ایک منٹ میرے تجویز سن لیں پھر آپ فیصلہ سنائیں. پھر تجویز سن لیں پھر میں 1 منٹ میں اپنا دلیل 1 منٹ میں بیان کروں گا. 2 منٹ میں یہ جواب دیں گے ٹھیک ہے نا. 3 میرے جو دلیل ہیں ٹھیک ہے نا. اس کے بعد انہوں نے جو سوال کیے ہیں 3 سوال مجھ سے کریں 1 منٹ میں سوال کریں 2 منٹ مجھے جواب دینے کے لیے دے دیں. بالکل میں یہی کہنا چاہتا تھا. یہ یقین کریں ان کو یہ صفت ہے ان کی بھائی یہ بالکل کیونکہ چینل ان کا ہے یہ اس طرح نہیں کرتے. میں بھی یہی کہنے لگا تھا کہ اگر یہ ابھی یہ جو پوائنٹ اٹھاتے ہیں آپ جواب دے دیں وہ ان کو وہ ظاہر ہے یہ مخالف ہیں آپ کے. یہ مانیں گے نہ مانیں گے ناظرین فیصلہ کر لیں گے. اسی طرح آپ جو سوالات کہتے ہیں کہ میں نے جو سوالات اٹھائے ہیں یہ حسن اللہ یاری صاحب آپ کو جواب دے دیں گے چاہے وہ قابل قبول ہیں یا نہیں ناظرین فیصلہ کر لیں گے. ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ اس بات پر نہیں 1 منٹ سوال کے لیے 2 منٹ جواب کے لیے. میں سوال 1 منٹ میں ختم کر لوں گا. 3 منٹ ہو گئے نا. یہ میرے پہ کر لینا 3 منٹ ہو گئے. مجھے کہتے ہیں کہ لیوریج ہوتا ہے کہ اللہ فضل کیونکہ آپ کہتے ہیں آپ نے پہلے جواب دیا آپ کے لیے اشارہ کافی ہوگا نا. اشارہ کہیں گے سب کو یاد آ جائے گا آپ کا جواب کیا پہلے کیونکہ آپ کہتے ہیں پہلے آپ نے جواب دیا. آپ کیونکہ تفصیل میں جانے کی تو ضرورت نہیں ہے ابھی تو صرف اشارے کرنا ہے. مجھے بھی سوال جو تفصیل سے کرنے نہیں ہے. شروع کر دیں 1 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سورہ حجرات کے نزول سے متعلق میرا پہلا استدلال یہ ہے کہ شیخین دار اسلام سے خارج ہیں اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کیا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پہلی بات ہے کہ یہ آیت پہلے سے نازل ہو چکی تھی. لا ترفعوا اصواتکم یہ سن 6 سے نازل ہو. اس کو اگر چھوڑ بھی دینا میں اس کو دلیل بعد میں دے دوں گا. اچھا اس کو اگر چھوڑ بھی دیں میں نے عروہ ابن مسعود کا واقعہ سنا دیا کہ عروہ ابن مسعود کہتا ہے
وہ خود کافر بھی ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کو بھی دیکھے ہیں, اس کے دربار میں ان بادشاہوں کا اتنا احترام نہیں ہے جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہوتا ہے, اس لیے کہ ان کے آگے ان کے صحابہ اپنی آواز بہت دھیمی رکھتے ہیں. تو کفار کو بھی پتا تھا کہ آواز دھیمی رکھنا احترام کی دلیل ہے, تو انہوں نے آواز بلند کی ہے, بے کی ہے. بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاجماع کفر ہے. ابو بکر عمر نے اس کے مرتکب ہو گئے, قرآن بھی شہادت دے رہا ہے. جی سر, جواب کیا ہے؟ جی ٹائم ختم ہو گیا. جی میں نے آپ کا ٹائم شروع, آپ انہوں نے جو پوائنٹ اٹھایا نا اس کا جواب دے دے. 3 منٹ آپ کے لیے ہے جواب دینے میں. 2 منٹ بھائی, 3 منٹ کیوں؟ سٹارٹ. دیکھیں طارق صاحب, آواز آ رہی ہے میری؟ جی شروع کریں, میں نے ٹائم سٹارٹ کر دیا. جی دیکھیں, وہی باپ والی بات کے جواب میں اپنے مطابق دوں گا نا. یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ جواب پسند نہیں ہے, مجھے یہ جواب پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, جواب تو ہم اپنے مطابق دیں گے نا بھائی, جواب ہم اپنے مطابق دیں گے. اور پھر آپ نے ہماری کون سی باتوں کا جواب دیا؟ آپ نے بھی ہماری باتوں کا جواب نہیں دیا. پھر اسی طریقے سے یہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ, یہاں سے سورہ حجرات شروع ہوتی ہے, اس کو کیوں چھوڑ رہی ہے؟ اس کو یہ چھوڑ چکے ہیں. یہ دوسری آیت کی طرف آئیں, یہ دوسری آیت کی طرف آئیں, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اس آیت کی طرف آئیں. ٹھیک ہے, پہلی آیت کو چھوڑ چکے ہیں کیونکہ وہاں پر ان کی اچھی خاصی ہو چکی ہے. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ جی شیخین نے نبی کے سامنے آواز بلند کی. بھائی وہی تو میں کہہ رہا ہوں, میں نے 4 پوائنٹ میں اس کا جواب دیا تھا. یہ آیت نازل ہونے سے پہلے کی بات تھی, اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں فرمایا ان کے متعلق. پھر اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی بھی نہیں پائی گئی اس کے اندر. اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو. ان حضرات کا آپس میں اختلاف ہوا ہے, نبی کی آواز کے اوپر آواز بلند نہیں ہوئی. آیت کے اندر ہے کہ نبی کی آواز پر, یعنی جب نبی گفتگو کر رہے ہوں, نبی تم سے مخاطب ہوں, نبی تمہیں کوئی بات کریں, تو ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. شیخین نے تو اس طرح کا کچھ نہیں کیا, اسی لیے یہ دیکھا نہیں سکتے کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی, بلکہ ان کی شیعہ تفاسیر کے اندر ہے کہ یہ بنی تمیم کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. یہ آیتیں بنی تمیم کے بارے میں نازل ہوئی ہیں, نہ کہ یہ آیتیں, یہ جو آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا, یہاں سے لے کر 5ویں آیت تک یہ آیت شیخین کے بارے میں نازل نہیں ہوئی. پھر ہمارے سوالات کے انہوں نے جواب نہیں دیے کہ جی یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لڑنا اور بے احترامی ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام. ٹائم ختم ہو گیا حضرت, ٹائم 2 منٹ ختم ہو گیا. انہوں نے 2 منٹ پہ تجویز. میں سوال کر لوں, 2 منٹ میرا بھی سوال آئے گا. اب آپ 1 منٹ, آپ 1 منٹ کے لیے سٹارٹ کریں, آپ سوال شروع کریں. ٹھیک ہے, دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ, یہ جو آیت ہے سورہ حجرات, میں نے اس کے متعلق شیعہ حضرات کی جلال العیون پیش کی, اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں آیا. جو انہوں نے باتیں کی میں نے سب کا رد کیا. میں نے تفسیر قمی پیش کی کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ہے, تقدم کیا ہے اللہ پر, اور نبی کی سنت کی مخالفت کی ہے, نبی کی اتباع نہیں کی ہے, اس پر ان کا فتویٰ لگا. میں نے اسی طریقے سے سورہ حجرات کے حوالے سے ان سے سوال کیا تھا کہ اللہ نے جب فتویٰ نہیں لگایا تقدم پر, کفر کا فتویٰ نہیں لگایا, آپ لگا رہے ہیں, آپ مخالفت کر رہے ہیں, آپ کافر بن رہے ہیں, اس کا کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے. اسی طریقے سے میں نے بہار الانوار پیش کی کہ کافروں کے سامنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس سے بڑی اور کیا بے احترامی ہوگی. یہاں تو مسلمان ہے نا, یہاں تو مسلمان ہیں, کافروں کے سامنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بات کا انکار کر رہے ہیں ماننے سے کہ جی میں نہیں مٹاؤں گا. میجر سوال کریں نا, ٹائم تھوڑا ان کے پاس, 2 منٹ ہوگا. ایک میجر مسئلہ تو سارا یہی ہے نا, مسئلہ تو سارا یہی ہے کہ انہوں نے ٹائم تھوڑا اس لیے رکھا ہے تاکہ جتنی باتیں ان کے اوپر قرض ہیں ان کا جواب نہ آ سکے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, 10 منٹ آپ شروع کریں نا, یہ کیوں بھاگ رہے ہیں 10 منٹ سے؟ میں تو جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں. چلیں جی, آپ کو روک دیا گیا, اب آپ دیں جی ان کی باتوں کا جواب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, یہ انہوں نے جو کہہ دیا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پہ آواز بلند نہیں کیا. دیکھیں آپس میں لڑنا کسی عظیم شخص کے سامنے اس کی بے احترامی ہے, یہ سب کو پتہ ہے. آپ کسی گورنر کے پاس چلے جائیں نا, ادھر اپنے بھائی کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں, ایک دوسرے پہ چلانا شروع کر دیں, یہ آپ کی بدتمیزی کا, سب لوگ کہیں گے آپ بدتمیز ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بالکل اس بات کا جواب نہیں دیا, اور آیا بھی کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آواز بلند نہ کرو. انہوں نے نبی کے دربار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز زیادہ بلند کیا نا, زیادہ بلند کیا, تو تبھی تو نبی تو نہیں چلا رہے تھے, یہ چلا رہے تھے. اچھا, اور یہ بہترامی ہے, اور یہ بہترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاجماع کفر ہے, اس کا جواب بالکل نہیں دے سکے. اب یہ کوئی ایسے مثال لے کے آتے ہیں نا کہ
اس کے مقابلے میں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کی ہو. یہ تو کوئی نہیں کہتا. انہوں نے جو کہا امحو مثلا، تو میں ایک واقعہ کا ذکر کرتا نا، میں 2 منٹ میں جواب دے دوں. یہ دیکھو، یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی، اسی یہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امحو، تم مٹا دو. یہ نووی صاحب کہتے ہیں ھذا من باب الادب المستحب. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نام نہیں مٹایا یہ ادب کی وجہ سے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ نہ مٹائیں. اچھا، پھر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تفسیر قمی میں یہ نہیں لکھا کہ یہ آیا ابو بکر عمر کے متعلق نازل نہیں ہوا، یہ واقع بنی تمیم میں نازل ہوا ہے ضرور، فریقین یہ کہتا ہے، لیکن تفسیر قمی میں یہ نہیں ہے کہ یہ ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ میں نے شیعہ حدیث دکھا دی کہ ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی امیر المؤمنین علیہ السلام سے. یہ کہہ رہا ہے کہ میں تقدم حاصل کر رہا ہوں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جب اللہ اور رسول، جب پورے امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کفر ہے اور میں نے ان کی بے احترامی ثابت کر دی ہے، تو میں کیسے متقدم ہوا؟ میں تو امت، پورے جو امت کا فتویٰ یہی ہے کہ جو بھی عدم تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتکب ہو، عدم توقیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتکب ہو، کافر ہے. میرا یہی قول ہے الحمدللہ، اور یہ میں نے بخاری سے ثابت کر دی. ٹھیک ہے نا؟ ختم ہو گیا. اب میری باری ہے، کیسے سوال کروں؟ میں سوال کر لوں ان سے؟ اب میری بات، ایک منٹ میں سوال کروں گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا. جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کرتے ہیں، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی لعنت کیا، لعنہم اللہ فی الدنیا ولعنہم فی الآخرہ، اور ان کو آخرت میں بھی لعنت، دنیا میں بھی ملعون، اللہ کی رحمت سے دور، آخرت میں بھی دور. وعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے عذاب مہین، اہانت والی عذاب تیار کیا. مہمانوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک دوسرے سے لڑنا، آواز بلند کرنا، یہ ان کی توہین ہے، ان کی عدم احترام ہے، اور ان کا سبب اذیت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیت کرے وہ اللہ نے اس کو دنیا میں بھی لعنت کیا، آخرت میں بھی لعنت کیا. اس کا ٹھکانہ اہانت والی عذاب، توہین تحقیر والی عذاب ہے. اور یہ شیخین سے مرتکب ہوئی ہے آئے سورہ حجرات کے نزول کے واقعے میں. ٹھیک ہے نا؟ تو الحمدللہ ثابت ہو گیا کہ یہ ان کے لیے ثابت ہے.